اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءً لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوا۔ مصنف اپنی اس عبارت سے امام شافعی کی جانب سے ہم پر وارد ہونے والے ایک دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے پہلا اعتراض اور اس کا جواب گزرا۔ دوسرا اعتراض جو امام شافعی کی جانب سے ہم پر وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کا یہ جواب ہے کیا؟ وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ۔ مصنف کہتے ہیں مال مسروق سے عصمت کا باطل ہونا، مال مسروق سے مالک یعنی عبد مالک کی عصمت کا باطل ہونا، اس بات کو، بطلان کو ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول جزان سے، یعنی مال مسروق سے عبد مالک کی عصمت ختم ہو گئی، زائل ہو گئی۔ چوری سے تھوڑی دیر پہلے اس بات کو ہم اللہ تعالیٰ کے قول جزان سے ثابت کرتے ہیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے قول فاقطعوا سے ثابت نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ تو ہم جس سے ثابت کرتے ہیں اس بات کو، اس پر آپ کا کوئی کلام نہیں ہے، اور آپ جس پر کلام اور اعتراض کر رہے ہیں اس سے ہم بطلان عصمت کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہم پر وارد ہونے والے دوسرے اعتراض کا جواب۔ یہ تو متن کی عبارت کی مختصر تشریح تھی، توضیح تھی۔ اب دیکھتے ہیں شارح اس پر کیا گفتگو کہتے ہیں۔ وَهَذَا أَيْضًا جواب سؤال مقدر۔ اور مصنف کی یہ عبارت وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ یہ بھی کا لفظ سے کچھ اشارہ ہے، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، یعنی جس طریقے سے مصنف کا قول وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي، محللیت الزوج الثانی بحدیث العسیلہ لا بقولہ حتی تنکح زوجا غیرہ، تو کیا کریں، یہ بھی مصنف کی یہ عبارت بھی، کون سی عبارت؟ وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ، یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، جس طریقے سے مصنف کی وہ عبارت وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي بِحَدِيثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جس طریقے سے وہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے، ویسے ہی یہ عبارت بھی، مصنف کی یہ عبارت بھی، یعنی بطلان الاسم عن المسروق، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ وتقریر السؤال ہا ہنا ایضا لا بد فیہ من تمہید مقدمہ۔ اور سوال کی تقریر میں جو امام شافعی کا ہم پر اعتراض ہے اور سوال ہے، اس سوال کی تقریر میں یہاں بھی بطور تمہید ایک مقدمہ کی تقریر ضروری ہے۔ یہاں بھی، یعنی جس طریقے سے سوال سابق کی تقریر میں بطور تمہید کے ایک مقدمہ کی ضرورت تھی، ویسے ہی بطور تمہید کے سوال کی تقریر میں یہاں پر بھی ایک مقدمہ کی تمہید کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے، وہی ہے ان السارق اذا سرق شیئا من احد،
اور وہ یہ ہے کہ چور اگر کسی کی کوئی چیز چوری کرے اور فیہا اس سرقے میں چور کے ہاتھ کو کاٹا گیا، چور کسی کی چیز چوری کرے اور سرقہ میں چوری میں اس کا چور کا ہاتھ کاٹا گیا، کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مَوْجُودًا فِي يَدِ السَّارِقِ، تو اگر مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہو، مال مسروق اگر سارق کے ہاتھ میں موجود ہو تو ایسی صورت میں یرد الی المالک بالاتفاق، کیا بات کہی جا رہی کہ چور نے کسی کی چیز چوری کی اور سرقہ میں اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا گیا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مال مسروق سارق کے قبضہ اور ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ مال مسروق اگر سارق کے ہاتھ اور قبضہ میں ہے تو ایسی صورت میں بالاتفاق، یعنی ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مال مسروق سارق کے ہاتھ میں ہے تو اس مال مسروق کو مالک کی طرف پلٹا دیا جائے گا، مالک کو مال مسروق واپس دے دیا جائے گا۔ اس بات پہ ہمارا اور امام شافعی کا اتفاق ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مَوْجُودًا فِي يَدِ السَّارِقِ، اگر مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہے، مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہے، یرد الی المالک بالاتفاق، تو وہ مال مالک کی طرف بالاتفاق پلٹا دیا جائے گا۔ تو کیا کہا؟ مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہے، اسی طریقے سے سارق نے اگر اسے بیچ دیا ہے یا اسی طریقے سے سارق نے کسی کو ہبہ کر دیا ہے، تو ان صورتوں میں مال مسروق سارق کو پلٹا دیا جائے گا، یعنی بیچنے کی صورت میں مشتری سے لے کر ہبہ کی صورت میں موہوب لہو سے لے کر مالک کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ یہ تو متفق علیہ ہے ہمارے اور امام شافعی کے درمیان۔ آگے جو بات آ رہی ہے اس میں ہے گفتگو وَإِنْ كَانَ هَالِكًا، اور اگر مال مسروق ضائع ہو گئی ہے، ضائع ہونے کی بہت سی صورت ہے، مثال کے طور پہ چرایا تھا ایک بکری اور مر گئی یا مار دیا، وہ بات آ رہی ہے۔ تو مال مسروق سارق کے ہاتھ میں اگر ضائع ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ضائع ہو جانے کی صورت میں کیا سارق پر تاوان ہے؟ تاوان ہے، جو تاوان ادا کیا جائے گا مالک کو، یا تاوان نہیں ہے؟ یہ ہے مختلف فی مسئلہ ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا، اور اگر مال مسروق ضائع ہو گیا ہے فَإِنْدَ الشَّافِعِي يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، تو ایسی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چور پر تاوان واجب ہے، چور پر تاوان واجب ہے، چاہے مال مسروق خود سے ہلاک ہوا ہو، جیسا کہ ایک صورت ابھی میں بیان کیا، یا یہ کہ سارق نے جان بوجھ کر اسے ہلاک کر دیا۔ تو ان صورتوں میں جب مال مسروق ضائع ہو گیا ہے، مال مسروق ضائع ہو گیا، چاہے خود سے ضائع ہوا ہو یا ضائع کر دیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں امام شافعی کے نزدیک سارق پر تاوان واجب ہے۔ وَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ قَطُّ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاوان بالکل واجب نہیں ہے۔ قطو کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مال مسروق
خود سے ضائع ہوا ہو یا سارق نے اسے ضائع کر دیا ہو، دو صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں سارق پر تاوان نہیں ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ سے ظاہر الروایہ ہے کہ ضائع ہو جانے کی صورت میں سارق پر تاوان نہیں ہے، چاہے خود سے ضائع ہو گیا ہو مال مسروق یا سارق نے اسے ضائع کر دیا، تاوان اس پر نہیں ہے۔ یہ ہے ظاہر الروایہ۔ اور اس بات کی تائید ہوتی ہے اس روایت سے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سارق پر جب حد قائم کر دی گئی، عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ چور پر جب حد قائم کر دی گئی تو اس پر تاوان واجب نہیں ہے۔ تو جو ظاہر الروایہ میں ہے امام ابو حنیفہ سے، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی جو نسائی میں عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ جب اس پر حد قائم کر دی گئی، چور پر حد قائم کر دی گئی تو چور پر تاوان نہیں ہے۔ یہ ہے ظاہر الروایہ میں۔ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ قَطُّ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی صورت میں یعنی ضائع ہو جانے یا ضائع کر دینے، کسی بھی صورت میں سارق پر تاوان نہیں ہے، الا عند الاستہلاک فی روایہ۔ ہاں البتہ غیر ظاہر الروایہ ایک روایت میں جو حسن کی روایت امام ابو حنیفہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ ضائع کر دینے کی صورت میں چور نے مال مسروق کو جان بوجھ کر کے ضائع کر دیا ہے تو ایسی صورت میں چور پر تاوان واجب ہے۔ یہ امام حسن روایت کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرقہ کی جزا میں جب چور کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، ضائع ہونے کی صورت میں تاوان واجب نہیں ہے، غیر ظاہر الروایہ میں ضائع ہونے کی صورت میں تاوان نہیں ہے، ضائع کر دینے کی صورت میں تاوان ہے، اس لیے کہ سرقہ کی جزا میں جب چور کا ہاتھ کاٹ لیا گیا تو ایسی صورت میں جنایت ختم ہو گئی اور مال مسروق سارق کے ہاتھ میں بغیر کسی جنایت کے باقی رہا تو اب یہ امانت کے درجے میں ہو گیا۔ کس کے درجے میں ہوا؟ ودیعت کے درجے میں۔ اور ودیعت کا حال یہ ہے کہ ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان واجب نہیں ہے، ہاں ضائع کر دینے کی صورت میں تاوان واجب ہے۔ ایسے ہی یہاں پر جب کہ سارق نے مال مسروق کو ضائع کر دیا تو اس صورت میں اس پر تاوان واجب ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے عند الاستہلاک فی روایہ وذالک لأنہ، یہ ظاہر الروایہ کی وجہ، وذالک، اور تاوان کا واجب نہ ہونا کسی بھی صورت کا مطلب یہ کہ چاہے خود سے ہلاک ہوا ہو مال مسروق یا یہ کہ سارق نے اسے ہلاک کر دیا، تو ظاہر الروایہ یہی ہے کہ تاوان سارق پر واجب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کسی بھی صورت میں ضائع ہو جانے یا ضائع کر دینے، کسی بھی صورت میں سارق پر تاوان واجب نہیں ہے، یہ ظاہر الروایہ ہے۔ وذالک، اور تاوان کا واجب نہ ہونا، سارق پر تاوان کا واجب نہ ہونا، امام ابو حنیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ سارق پر تاوان واجب نہیں ہے، کسی بھی صورت میں تاوان واجب نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاوان کا واجب نہ ہونا اس لیے ہے کہ حین اراد السارق السرقہ، جب چور چوری کا ارادہ کرے، جب چور چوری کا ارادہ کر لیتا ہے، جب چور چوری کا ارادہ کرے تو یبطل قبیل السرقہ، جب چور چوری کا ارادہ کرتا ہے تو چوری
کے وقت سے قبیل کچھ پہلے، چوری کے وقت سے کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت مالک کے ہاتھ سے باطل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مال عبد مالک کے حق میں غیر متقوم چیزوں میں سے ہو جاتی ہے، اور یہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مال کے تاوان سے مستغنی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ تاوان واجب نہیں ہے، تاوان واجب نہیں ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَ أَرَادَ السَّارِقُ السَّرِقَةَ، اور تاوان کا بالکل واجب نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ سارق جب سرقہ کا ارادہ کرتا ہے تو چوری کے وقت سے کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت سارق کے ہاتھ سے باطل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مال مسروق سارق کے حق میں غیر متقوم چیزوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اس کی عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مال کے تاوان سے بے نیاز ہے۔ یہ تقریباً 2 سطر کی عبارت، اس کی توضیح یہ ہے کہ عصمت مال مسروق کی صفت ہے، جس طریقے سے کہ مملوک ہونا مال مسروق کی صفت ہے، یعنی مال مسروق کی 2 صفت ہے، ایک مملوک ہونا کہ مالک کے لیے اس میں تصرف جائز و درست ہے، اسی طریقے سے معصوم ہونا بھی مال مسروق کی صفت ہے کہ غیر مالک کے لیے اس میں تصرف کرنا حرام ہے، تو عصمت مال مسروق کی صفت ہے، ٹھیک اس طریقے سے جیسے کہ مملوکیت، ایک ملک اور مملوکیت مال مسروق کی صفت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ عصمت کیا چیز ہے؟ تو عصمت اصطلاح شرع میں نام ہے اس مال کے اس طریقے سے محترم ہونے کا، اس مال کے اس طور پر محترم ہونے کا کہ غیر مالک کے لیے تصرف اس میں حرام ہو، یہ ہے عصمت۔ اور یہ عصمت سرقہ سے پہلے ثابت تھی عبد مالک کے حق کے طور پر، یعنی یہ مال سرقہ سے پہلے معصوم تھا اس طور پر کہ عبد مالک کا حق تھا، غیر کے لیے تصرف اس میں حرام تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص، وہ مال معصوم تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو ضائع کر دیتا تو اس پر تاوان واجب ہوتا مالک کے لیے، تو مال بہرحال یہ معصوم تھا سرقہ سے پہلے، چوری سے پہلے مال معصوم تھا، عبد مالک کا حق بن کر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مال سرقہ سے پہلے محترم تھا، عبد مالک کا حق بن کر، اللہ تعالیٰ کا حق بن کر نہیں، مگر سرقہ سے چوری کے وقت سے کچھ پہلے یہ عصمت عبد مالک کے حق میں ختم ہو گئی، باطل ہو گئی۔ اب یہ مال سرقہ سے چوری کے وقت سے کچھ پہلے یہ مال عبد مالک کے طور پر محترم اور معصوم نہ رہا، اور یہ مال مالک کے حق میں جب عصمت باطل ہو گئی تو یہ مال مالک کے حق میں غیر متقوم چیزوں میں سے
ایک چیز بن گئی۔ جب ایسا ہے تو مال کے ضائع ہو جانے یا ضائع کر دینے کے بعد چور پر تاوان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ایسی صورت میں بھی تاوان واجب ہو چور پر، اس صورت میں بھی تو ظاہر سی بات ہے قیمت کا ادا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ چیز تو ضائع ہو چکی ہے، قیمت کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، قیمت کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال تو عبد مالک کے حق میں غیر متقوم چیزوں میں سے ایک چیز بن گئی ہے، تو قیمت کا ادا کرنا واجب نہیں۔ اس لیے سارق پر قیمت کا ادا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ وہ مال عبد مالک کے حق میں غیر قیمتی چیز بن گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مال مسروق سے جب عبد مالک کی عصمت باطل ہوئی تو کیا مکمل طور پہ عصمت ہی ختم ہو گئی، عصمت ہی ختم ہو گئی، یا یہ کہ عصمت منتقل ہو گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ عصمت عبد مالک کی ختم ہوئی اس مال سے، مگر وہ عصمت جو عبد مالک کی ختم ہوئی وہی عصمت منتقل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ مال معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بن کر، اللہ تعالیٰ کا حق بن کر وہ مال محترم ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بن کر چوری کے وقت سے ذرا پہلے تو اب وہ مال جو محترم ہوا، وہ مال جو معصوم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا حق بن کر تو سرقہ کی جنایت، سرقہ کا جرم، یہ سرقہ کا جرم کیا ہے؟ اسی عصمت کی پامالی ہے، جو اسی عصمت کی پامالی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی ہے، یہ سرقہ کی جنایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ایسا ہے کہ مالک کے حق میں غیر قیمتی چیز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اگر تاوان واجب ہو تو مالک کو تو دیا جانا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے حق میں غیر متقوم چیزوں میں سے ہو گئی، تو یا تو اس کو دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کو دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ مال کے تاوان لینے سے مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ مال کے تاوان سے مستغنی ہے۔ تو اس صورت میں اگر تاوان واجب ہو تو یا تو تاوان ادا کیا جائے عبد مالک کو، یا تاوان ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کو۔ عبد مالک کو کیا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے حق میں تو غیر قیمتی چیز ہو گئی، غیر قیمتی چیز ہو گئی ہے، تو قیمت کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب یا تو اللہ تعالیٰ کو ادا کیا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال کے تاوان سے بے نیاز ہے۔ رہی بات یہ کہ اس پر سوال یہ ہوتا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ سرقہ سے کچھ وقت پہلے عبد مالک کی عصمت باطل ہوئی اور یہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، اس لیے تاوان واجب نہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کے پاس ہے؟ جواب ہاں، اس کی نظیر ہے۔ مثال کے طور پہ اسیر مملوک، اسیر مملوک انگور وغیرہ کا جوس، یہ اسیر مملوک تخمر سے پہلے پہلے اسیر مملوک تخمر سے پہلے پہلے، سمجھ رہے ہیں، تخمر سے پہلے پہلے یہ معصوم تھا، محترم تھا، محترم تھا، یہ اسیر مملوک معصوم تھا، محترم تھا،
عبد مالک کے حق کے طور پہ عبد مالک کے حق کے طور پر یہ معصوم و محترم تھا، مگر تخمر کے بعد عبد مالک کی طرف سے اس اسیر مملوک کی عصمت باطل ہوئی اور وہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوئی کہ تخمر کے بعد اب وہ اسیر مملوک معصوم بن گیا، اللہ تعالیٰ کا حق ہو کر اور عبد مالک کی عصمت باطل ہو گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے چوری کے وقت سے ذرا پہلے وہ مال معصوم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا حق بن کر، اور عبد مالک کی طرف سے عبد مالک کی عصمت اس مال سے باطل ہو گئی۔ یہ تھوڑی سی توضیح تھی اس عبارت کی۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَ أَرَادَ السَّارِقُ السَّرِقَةَ يَبْطُلُ قبيل السرقة عصمة المال المسروق من يد المالك حتى يصير في حقه من جملة ما لا يتقوم وتتحول عصمته إلى الله تعالى وهو مستغن عن زمان المال۔ یہ اس عبارت کی تھوڑی سی توضیح تھی۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا۔ سارق پر مال مسروق کو پلٹانا واجب ہے ہمارے نزدیک بھی، جبکہ مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہو، یا یہ کہ مال مسروق کو سارق نے بیچ دیا ہو، یا یہ کہ مال مسروق سارق نے کسی کو ہبہ کر دیا ہو، تو اس صورت میں ہمارا ایسا ماننا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ اس صورت میں مال مسروق سارق سے واپس کر دیا جائے گا عبد مالک کو۔ تو کہتے ہیں انما یجب الرد، مال مسروق کا عبد سارق سے عبد مالک کی طرف پلٹایا جانا واجب ہے اس صورت میں جبکہ مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ، اس لیے کہ عبد مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ملک ختم نہیں ہوا ہے، اگرچہ اس کی عصمت ختم ہوئی ہے، مگر ملک ختم نہیں ہوا ہے، واضح رہے۔ مصنف کی یہ عبارت وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ وَإِنْ زَالَتْ عِصْمَتُهُ، یہ عبارت در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال کا جواب ہے، اس سوال کا جواب ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ مال مسروق مالک کے حق میں چوری کے وقت سے ذرا پہلے مال مسروق مالک کے حق میں بے قیمتی چیز بن گیا، اور اس کی عصمت مال مسروق کی عصمت عبد مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی اور وہ مال اس کے حق میں بے قیمتی چیز بن گیا، تو پھر اس مال کو سارق سے عبد مالک کی طرف نہیں پلٹایا جانا چاہیے۔ یہ ہے سوال اس صورت میں بھی جس صورت میں کہ مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہو، یہ ہے سوال۔ جواب یہ ہے کہ جناب عصمت باطل ہوئی ہے، مال مسروق سے عبد مالک کی عصمت باطل ہوئی ہے، مگر ملک باطل نہیں ہوا ہے،
ملک باطل نہیں ہوا ہے تو مالک کا ملک باطل نہیں ہوا ہے۔ اس مال مسروق سے اگرچہ عصمت باطل ہو گئی ہے تو ملک باقی رہنے کی وجہ سے اس صورت میں ہم یہ قول کرتے ہیں کہ مال مسروق عبد مالک کو پلٹا دیا جائے گا۔ اس کی ایک نظیر خمر مغصوب من المسلم ہے کہ مسلم کا خمر غصب کیا گیا تو یہ خمر مغصوب کو پلٹا دیا جائے گا، باوجود اس کے کہ معصوم نہیں ہے، یہ خمر مغصوب معصوم نہیں ہے عبد مالک کے حق کے طور پر، مگر پلٹا دیا جائے گا۔ اسی طور پر یہاں پر مال مسروق جب سارق کے ہاتھ میں موجود ہے تو عبد مالک کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ تو صورت مال کی رعایت کرتے ہوئے ہم رد کے وجوب کے قائل ہیں، موجود ہونے کی صورت میں مال مسروق کے سارق کے ہاتھ میں موجود ہونے کی صورت میں، اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے اور وہ عصمت کا منتقل ہونا، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تاوان سارق پر واجب نہیں ہے، ضائع ہو جانے کی صورت میں یا ضائع کر دینے کی صورت میں۔ تو یہ جواب ہے، انما یجب الرد، رد واجب ہے، مال مسروق کا سارق سے عبد مالک کی طرف پلٹایا جانا واجب ہے اس صورت میں جب کہ مال مسروق سارق کے ہاتھ میں موجود ہو، اس لیے کہ ملک تو باطل نہیں ہوئی ہے، اگرچہ اس کی عصمت ختم ہو گئی ہے، تو صورت کی رعایت کرتے ہوئے ہم قائل ہیں کہ رد مال واجب ہے، اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تاوان واجب نہیں ہے سارق پر اس صورت میں جب کہ مال مسروق ضائع ہو گیا ہے یا ضائع کر دیا ہے۔ یہ تو مقدمہ ہے۔ اب اعتراض کا مقدمہ ہے۔ اب اعتراض کیا ہے؟ امام شافعی کا اعتراض کیا ہے؟ تو اس پر امام شافعی کا اعتراض یہ ہے کہ منصوص علیہ باب سرقہ میں بأن المنصوص علیہ فی ھذا الباب، کہ منصوص علیہ باب سرقہ میں وہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور اور چورن کے ہاتھ کو کاٹو بدلے میں اس کے جو انہوں نے کیا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ باب سرقہ میں منصوص علیہ اللہ تعالیٰ کے یہ قول ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اور اس قول میں اللہ تعالیٰ کا قول فاقطعوا جو مشتق ہے قطع سے، قطع، اس قول میں قطع لفظ خاص ہے جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، فاقطعوا ایدیہما معنی معلوم کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہو الابانہ عن الرزق، تو قطع لفظ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اور وہ ابانہ عن الرزق کلائی سے جدا کرنا ہے، کلائی سے جدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی، فاقطعوا کی، اس بات کے اوپر کہیں سے کوئی دلالت نہیں ہو رہی ہے کہ چوری کے وقت سے ذرا پہلے عبد مالک کی عصمت باطل ہوئی،
اور یہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، یہاں تک کہ مال مسروق عبد مالک کے حق میں غیر قیمتی چیز بن گیا اور یہ محترم ہو کر کے رہ گیا اللہ کے حق کے طور پر۔ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قول قطع کی کہیں سے کوئی دلالت نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا اعتراض ہے۔ کہتے ہیں وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَىٰ تَحَوُّلِ الْعِصْمَةِ، اللہ تعالیٰ کے اس قول قطع کی کہیں سے کوئی دلالت نہیں ہے کس پر؟ عَلَىٰ تَحَوُّلِ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِكِ، عبد مالک کی طرف سے عصمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کے اس قول کی کہیں سے کوئی دلالت نہیں ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں جناب آپ کا یہ قول کرنا کہ عبد مالک کی عصمت باطل ہو گئی، عبد مالک کی عصمت باطل ہو گئی، آپ کا ایسا کہنا کیا یہ کتاب کے خاص پر زیادتی نہیں ہے؟ یقیناً یہ کتاب کے خاص پر زیادتی ہے، جبکہ آپ کا ہی موقف یہ ہے کہ کتاب اللہ کا خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، اس پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ آپ کا ہی موقف ہے اور آپ خود جب ایسا کہہ رہے ہیں تو کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ تو کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہے جو آپ کے نزدیک ہی جائز نہیں ہے۔ یہ ہے پورا اعتراض امام شافعی کا ہمارے اوپر۔ میرے خیال سے آپ اعتراض سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ یہ کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس باب میں جو مستدل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور جو مستدل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اس میں قطع لفظ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا اور وہ ابانت عن الرسغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول قطع کی کہیں سے کوئی دلالت اس بات پر نہیں ہے کہ سرقہ سے تھوڑی دیر پہلے، سرقہ کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے عبد مالک کی عصمت باطل ہو گئی اور یہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، کوئی دلالت نہیں ہے۔ مگر آپ اس بات کے قائل ہیں، تو یہ قول کرنا یہ تو کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہے جو آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ رہا پورا اعتراض امام شافعی کا ہم پر۔ تو فَأَجَابَ الْمُصَنِّف، شارح کہتے ہیں مصنف نے اسی اعتراض کا، امام شافعی کے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے اپنی عبارت وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءً سے۔ فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَانِبِ أَبِي حَنِیفَةَ، تو مصنف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب دیا کہ مال مسروق سے عصمت کے باطل ہونے اور عبد مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف زائل کرنے کو عصمت کے بطلان کو، مال مسروق سے عبد مالک کی عصمت کے بطلان کو جناب عالی ہم اللہ تعالیٰ کے قول فَاقْطَعُوا سے ثابت کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس کے اوپر جو تفریع کیا وہ تفریع صحیح ہو کہ یہ کتاب پر زیادتی ہے، ہم اس سے ثابت کرتے ہی نہیں۔ تو آپ کا اعتراض اس بات پر ہے کہ ہم اس بات کو قطع سے ثابت کرتے ہیں، فَاقْطَعُوا سے ثابت کرتے ہیں، اس بات پر اعتراض ہے، اور ہم قطعاً اس بات کو اس سے ثابت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس بات کو بطلان عصمت کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول جزاءً سے۔ تو کہتے ہیں مصنف جواب دے رہے ہیں اس اعتراض کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ بطلان مال مسروق سے عصمت کے باطل ہونے اور عبد مالک سے عصمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل کرنے کو ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول جزاء بما کسبا سے ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول فَاقْطَعُوا سے ثابت نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سمجھا ہے کہ ہم اسے فَاقْطَعُوا سے ثابت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو ہم ثابت کرتے ہیں جزاء بما کسبا سے۔ وذالک،
اور جزاءً اللہ تعالیٰ کے قول جزاءً بما کسبا سے بطلان عصمت کا اثبات، یعنی بطلان عصمت جس کو ہم جزاءً بما کسبا سے ثابت کرتے ہیں وہ اس طریقے پر ہے۔ اس کو بدل کر کے کہہ سکتے ہیں بطلان عصمت اللہ تعالیٰ کے قول جزاءً بما کسبا سے ثابت ہے، اور وہ اس طور پر وذالک، اور وہ یعنی اس بات بطلان عصمت کا اس بات اللہ تعالیٰ کے قول جزاءً سے، لأن الجزاء اذا وقع مطلقا، یہ بات ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول سے، اس لیے کہ جزا جب سزاؤں کی جگہ میں مطلق ہو، جزا جب سزاؤں کی جگہ میں مطلق ہو تو اس وقت جزا سے مراد وہ جزا ہوا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مطاع حق ہے، جزائے مطلق کا مالک ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہاں جزا سزا کی جگہ میں مطلق ہے، اور جزا سزا کی جگہ میں مطلق ہو تو جزا سے مراد وہ جزا ہوا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہو، وہ جزا ہوا کرتی ہے جو اللہ کے حق کے طور پر واجب ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جزا اللہ تعالیٰ کا حق تو اسی وقت ہوگا، یہ جزا اللہ تعالیٰ کا حق اسی وقت ہوگی جب کہ جنایت سرقہ اللہ کی عصمت و حفاظت میں ہو، جبکہ یہ جنایت سرقہ اللہ کی عصمت و حفاظت میں ہو۔ اور جب ایسا ہے کہ یہ جنایت اللہ کی عصمت و جنایت سرقہ اللہ کی عصمت و حفاظت میں ہوئی ہے، یہ جنایت اللہ کی عصمت و حفاظت میں ہوئی ہے، اور اللہ کی عصمت و حفاظت میں کب ہوگی، جب ظاہر سی بات ہے عبد مالک کی عصمت اٹھے گی تب اللہ تعالیٰ کی عصمت میں یہ جنایت ہوگی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ انما یکون حقا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جزا اللہ تعالیٰ کا حق اسی وقت ہوگی جبکہ جنایت اللہ کی عصمت و حفاظت میں واقع ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، اور جنایت سرقہ اللہ کی عصمت میں ہوئی ہے، اور جب جنایت اللہ تعالیٰ کی عصمت میں ہوئی تو ایسی صورت میں یہ جنایت کاملہ ہوگی، کیونکہ یہ من جمیع الوجوہ جنایت ہے، اور جنایت عبد کے حق پر یہ من وجہ جماعت ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے مباح ہے۔ تو جب یہ جنایت کاملہ ہے تو فعل کی جزائے کامل ہی مشروع ہوگی، اور جزائے کامل وہ قطع ہے۔ تو ایسی صورت میں تاوان مال کی ضرورت بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہے تو اس کی جزائے کامل مشروع ہوگی، اور وہ قطع ہے، اور تاوان مال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جب مال موجود ہو اس کے ہاتھ میں، سارق کے ہاتھ میں مال موجود ہو، تو ایسی صورت میں مال پلٹا دیا جائے گا عبد مالک کو، صورت کی وجہ سے، ملک باقی رہنے کی وجہ سے۔ ایک دلیل وَلِأَنَّ، ہم اس بات کو اس طریقے پر ثابت کرتے ہیں، جزاءً سے اس طریقے پر ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اس بات اس دلیل سے بھی ہے۔ وَلِأَنَّ، لِأَنَّ کا عطف پہلے لِأَنَّ جو ذالکہ کے بعد ہے اس پر ہے، اور یہ اس بات اس وجہ سے بھی ہے کہ جزاءً میں جزا یہ کفا کے معنی میں آتا ہے، تو جزاءً کا لفظ خود اس بات پر دال ہے کہ قطع ہی کافی ہے اس جنایت کے لیے جزائے
آخر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ سارق پر تاوان واجب ہو۔ ھذا نبذ مما ذکرتہ فی التفسیر الاحمدی وکفاک ھذا۔ یہ مختصر ہے اس مضمون کا جس کو میں نے تفسیر احمدی میں ذکر کیا۔ ملا جیون کہتے ہیں وکفاک ھذا، تمہارے لیے یہ مختصر تقریر کافی ہے، مزید کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ تم درس الیوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔